الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله احباب ذی وقار سامعین حضرات اور انتہائی احترام دلائق پردہ نشی ماؤں اور بہن گھر اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اور گھر نو آباد رکھنا گھر نو سنبھال کے رکھنا گھر دے اندر پیار اور محبت دا ماحول بنا کے رکھنا یقیناً عبادت ہے اللہ دی نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جدوں میاں بیوی دے درمیان لڑائی ہوندی ہے نا ادوں شیطان سب تو زیادہ خوش ہوتا ہے حتیٰ کہ میں حدیث پاک دے اندر اتھوں تک پڑھیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ جدوں میاں بیوی لڑدے نے نا اور آپس دے اندر طلق کلامی ہوندی ہے لڑائی ہوندی ہے جھگڑا ہوندا ہے اور معاملات طلاقاں تک خلے تک پہنچ جاندے ہیں تو جیڑا شیطان میاں بیوی نو لڑاندا ہے نا جدوں شیطان وڈے شیطان دے کول جاندا ہے تے جا کے انہوں دسدا ہے کہ اج میں ایک میاں بیوی نو لڑایا ہے اج میں ایک میاں بیوی دے درمیان طلاق یا خلا والا معاملہ کرایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وڈا شیطان اپنے تخت تو اپنی مسکنت تو اٹھ کے او دا استقبال کردا ہے انہوں اپنے سینے نہ لگاندا ہے انہوں جفا پاندا ہے انہوں تھاپڑا دیندا ہے انہوں شاباش دیندا ہے انہوں کہندا ہے کہ اصل کام تے تو کیتا ہے اے باقی جننے بھی نہیں نا انہاں نے کچھ نہیں کیتا تو میرے پیارے بھائیو میاں بیوی دا آپس دے اندر لڑنا اے شیطانی عمل ہے یقیناً اس بات دی اندر کوئی شک نہیں کہ طلاق جائز ہے حلال ہے لیکن
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حلال چیزاں تو سب تو زیادہ ناپسندیدہ اللہ اور اس کے رسول دے ہاں وہ طلاق ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو جدوں طلاق ہو جاندی ہے، خلے والے معاملے ہو جاندے نے، اولاداں رل جاندیاں نے، برباد ہو جاندیاں۔ میاں بیوی نو، ماں باپ نو بڑا صبر کرنا چاہیے، بڑا برداشت کرنا چاہیے، اور خاص طور تے ایک گل جانی نا سانو اپنے دماغ دے اندر بٹھا لینی چاہیے، پاویں کوئی ماں بیٹیاں بہناں وچوں ہیں تے پاویں کوئی میرے بھائیاں بزرگاں وچوں ہیں، سانو اے گل اپنے دلوں دماغ دے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ فرشتہ کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی شوہر چاہتا ہے نا کہ میری بیوی حور ہوئے، اندے کولوں کوئی غلطی نہ ہوئے، کوئی کوتاہی نہ ہوئے، تو میرے پیارے بھائیو اے دنیا جیڑی ہے اے دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، اے جنت نہیں کہ جنت دے اندر تے حور ملنی ہے نا، دنیا چ حور نہیں ملنی۔ بیوی کولوں غلطی بھی ہونی ہے، کوتاہی بھی ہونی ہے، وعدہ گھاٹا بھی ہونا ہے، وہ انسان ہے۔ تے اگر کوئی بی بی بہن سمجھتی ہے نا کہ مینوں شوہر جڑا نا وہ کوئی بلا عیب کوئی مرد ملنا چاہیے جدے اندر کوئی عیب نہ ہوئے، کوئی خامی نہ ہوئے، کوئی غلطی نہ ہوئے، کوئی کوتاہی نہ ہوئے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نہ اس دنیا دے اندر کوئی حور ہے اور نہ اس دنیا دے اندر کوئی مرد فرشتہ ہے، انسان 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 نسیان وچوں ہے، بھول جانا، غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا اور اس طرح دا معاملہ بن جانا اے زندگی دا حصہ ہے، اے زندگی دا بہت اہم معاملہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو ایک ہونا انسان سمجھتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا تنکح المرأۃ لاربع، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دے نال شادی کیتی جاندی ہے 4 وجہ تو۔ کنیاں وجہ تو؟ 4، سارے بولو کنیاں وجہ تو؟ 4 وجہ تو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او دے حسن دی وجہ تو، او دے خاندان دی وجہ تو، او دی دولت دی وجہ تو، اور او دی دینداری دی وجہ تو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی رشتہ کرنا ہوئے نا یا رشتہ لبنا ہوئے تے فَظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین والی نو ترجیح دیا جے، جدے وچ دین زیادہ ہوئے انہوں ترجیح دیا جے۔ کیوں؟ کل نو انہیں تہاڈی اولاد دی تربیت کرنی ہے، کل نو انہیں تہاڈیاں بیٹیاں تہاڈے بیٹیاں دی تربیت کرنی ہے۔ جے کوئی نماز پڑھنا لی، قرآن پڑھنا لی، رب کرنا لی، ذکر فکر کرنا لی، کوئی اذکار کرنا لی کوئی ہوئے گی تے اگوں اپنی اولاد دی تربیت اس طرح دی کرے گی نا، حیا والی، شرم والی، غیرت والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دے اندر دینداری نو ترجیح دیا جے، یعنی مطلب اے کہ جس طرح مرد دی ذمہ داری ہے اولاد دی تربیت کرن واسطے، ایسے طرح اولاد دی تربیت دے اندر بیوی یعنی ماں دی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ صرف اولاد دی تربیت باپ دے ذمہ نہیں بلکہ ماں دے ہوتے بھی ہے، ماں دی ذمہ داری بھی ہے، بلکہ میں سمجھنا ماں دی ذمہ داری بہت ہی ہے، کیونکہ ماں دے کول اولاد دا ٹائم بھی زیادہ سپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ماں دے کول ہی اولاد رہندی زیادہ ٹائم، اور اولاد دا ملان بھی زیادہ ماں وال ہوتا ہے۔ محبت اور پیار اور ملان جڑا ہوتا ہے نا اولاد دا اور ماں وال زیادہ ہوتا ہے۔ یقیناً باپ دے نال بھی محبت ہوندی ہے، باپ نال بھی وقت سپینڈ ہوتا ہے، باپ نال بھی وقت گزرتا ہے، لیکن ماں دے نال اولاد دا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ ماں دی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد دی اچھی تو اچھی تربیت کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور پردے اندر جڑیاں ماواں پینا بیٹیاں تشریف فرمانے، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا خلاصہ یہ ہے، اگر تسی چاہندے ہو کہ تہاڈی اولاد نیک ہو جائے، تہاڈی اولاد دی تربیت ہو جائے، تو میرے پیارے بھائیوں، میری عزیزہ، میری بہنہ، اپنی زندگی دی اندر 2 کام کرنے نے تے 6 کام نہیں کرنے، 2 کام کرنے نے تے 6 کام نہیں کرنے۔ اگر کوئی میری ماں بیٹی بہنہ چاہتی ہے نا کہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نیک بن جائے،
میری اولاد فرما بردار بن جائے، تربیت یافتہ بن جائے، تو 2 کم کرنے نے 6 کم نہیں کرنے، انشاءاللہ اللہ پاک تواڈی اولاد نو نیک بھی بنائے گا، اللہ پاک تواڈی اولاد نو خدمت گزار بھی بنائے گا۔ آئیے پہلا کیڑا کام کرنا لے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جڑی نیک بیوی ہے، جڑی نیک بیوی ہے، جڑی فرما بردار بیوی ہے، جڑی پردے والی بیوی ہے، جڑی اپنے خاوند دی خدمت گزار بیوی ہے، او دی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خاوند دے گھر دی نگرانی بھی کرے، اپنی خاوند دی اولاد یعنی اپنی اولاد دی بھی نگرانی کرے، اپنے خاوند دے مال دی بھی نگرانی کرے، اپنے خاوند دی عزت دی بھی محافظ بن کے نگران بن کے زندگی گزارے۔ آؤ اگر تسی چاہندے ہو تواڈی اولاد نیک بن جائے، میری بیٹی میری بہنہ اگر چاہندے ہو اولاد تربیت یافتہ بن جائے، پہلا کرنے والا کام ہے اپنے گھر دے اندر دینی ماحول پیدا کرو، اپنے گھر دے اندر دیندار بن جاؤ۔ اگر ماں دیندار ہوئے گی تے اولاد بھی دیندار ہوئے گی، اگر اولاد نو دیندار بنانا چاہتے ہو تے خود دیندار بن جاؤ۔ ماں نو چاہیے ٹائم نال نماز دا اہتمام کرے، ماں نو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دا اہتمام کرے، گھر دے اندر صبح شام دے اذکار دا اہتمام کرے، ماں نو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ اپنی زبان تے ذکر اذکار دا اہتمام کرے۔ اے گھر دے کم کاج کردیاں ہویاں بجائے اس دے کہ گالم گلوچ کیتا جائے، بجائے اس دے کہ چگلیاں چکاریاں کیتیاں جان، بجائے اس دے کہ اے ہو جے معاملے کیتے جان، اپنی زبان تے استغفار جاری کرے، اپنی زبان تے اللہ پاک دا ذکر بہت زیادہ جاری کرے۔ اگر تسی چاہندے ہو تواڈی اولاد نیک بن جائے، دیندار بن جاؤ، میری ماں بیٹیوں بہنوں دیندار بن جاؤ۔ اچھا اے جڑا نا بڑا بہانہ لگانا شروع ہو گئے نے کہ میں بچے سنبھالاں کہ نماز پڑھاں، میں کچن دا کام کراں کہ نماز پڑھاں، میں صفائی ستھرائی کراں کہ میں نماز پڑھاں، میں مہماناں نوں سنبھالاں کہ میں نماز پڑھاں۔ نہ میری عزیزہ، نہ میری بیٹی، نہ میری بہنہ، نماز دا ٹائم ہو جائے تو سب تو پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اکثر دیکھیا گیا گھراں دے اندر کہ نماز نو نا لیٹ کر کے پڑھیا جاندہ ہے، فجر جڑی ہے وہ 7-8 بجے ناشتے دے ٹائم پڑھی جا رہی ہے۔ جس گھر دے اندر ماں نے ناشتے ٹائم اٹھنا ہے اور جس گھر دے اندر ماں نے 7-8-9 بجے اٹھنا ہے، اس گھر دیاں بیٹیاں فجر ٹائم نہ نہیں پڑھ سکدیاں، اس گھر دے بیٹے جڑے نے باجماعت جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آؤ میری عزیزہ، خود دیندار بنے گی تے تیری اولاد دیندار بنے گی، خود دیندار بنے گی تے تیری اولاد تربیت یافتہ بنے گی۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و میں قربان جاواں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماندے نے میں نماز دے اندر لیٹ ہو جاندہ تے میری ماں میرے نہ ناراض ہو جایا کر دی، اور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھے ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کر دینے میری ماں نے منو پوچھیا حذیفہ نبی پاک نو ملیاں کنا عرصہ ہو گیا ہی، توجہ میرے وال، نبی پاک نو ملیاں کنا عرصہ ہو گیا ہی، مسجد دے اندر مسجد نبی دے اندر گیا کنا عرصہ ہو گیا ہی۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں اجے چھوٹا جیا سا، میں اجے بچہ سا، تے میری ماں منو کہندی ہے حذیفہ نبی پاک دی زیارت کیتیاں کتنا عرصہ ہو گیا ہی، نبی پاک دی خدمت کیتیاں کنا عرصہ ہو گیا ہی۔ تے حضرت حذیفہ فرماندے نے اماں جان کافی دن ہو گئے نے میں نبی پاک دی زیارت نہیں کیتی، کافی دن ہو گئے نے میں نبی پاک دی خدمت واسطے نہیں گیا۔ فرماندے نے نالتنی امی نالتنی امی، فرماندے نے میری ماں میرے تے ناراض ہو جاندی ہے، میری ماں نے مینوں ڈانٹیا، میری ماں نے مینوں ڈپٹیا، میری ماں میرے نال خفا ہو گئی تے میری ماں کہندی ہے جا جا جلدی جا کے نبی پاک دا دیدار کر، نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھتے نبی پاک دے کولوں اپنے واسطے بھی دعا کریں تے میرے واسطے دعا کروائیں۔ اللہ
اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں جلدی جلدی گیا، نبی پاک دے پیچھے زور دی نماز پڑھی، عصر دی نماز پڑھی تے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے گیا تے نبی پاک پیچھے مڑ کے ویندے نے تے کی فرماندے نے، حذیفہ کی گل ہے میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیتا ہے کہ اج انج ہویا تے میری ماں میرے نال ناراض ہو گئی ہے، اللہ دے نبی جی میرے واسطے بھی دعا کر دیو تے میری ماں واسطے بھی دعا کر دیو۔ نبی پاک فرماندے نے حذیفہ جا اللہ تینوں بھی معاف کرے تے تیری ماں نو بھی معاف کرے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ خیر میں دسنا کی چاہنا میری ماں بیٹیوں بہنوں، اگر تسی چاہندے ہو تھوڑی اولاد نیک بن جائے، خود دیندار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ اور اپنی زبان دی حفاظت کرو، اپنی اولاد دی نماز دی حفاظت کرو۔ دیکھو نا خود ماں نماز پڑھے گی تے اپنی اولاد نو کہے گی نا، خود نماز ماں قرآن کھولے گی تے اپنی اولاد نو کہے گی نا، قرآن کھول دیاں بند ہو دیاں اولاد ویکھے گی میری ماں قرآن کھول دیئے، تہجد ٹائم قرآن کھول دیئے، فجر ٹائم قرآن کھول دیئے، عصر مغرب ٹائم قرآن کھول دیئے، سون لگیاں قرآن کھول دیئے۔ اللہ دے بندو ماں دی نیکی دا اولاد تے بڑا گہرا اثر ہے، ماں دی تربیت دا اولاد تے بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ پہلا کام جڑا تسی کرنا ہے دیندار بن جاؤ، اور آؤ میں دوسرا کام کرنے والا بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، یا درود پاک دے اندر ٹھل نہ کرو، سارے محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و میں قربان جاواں۔ آؤ میری عزیزہ پہلا کام کرنے والا ہے وے خود دیندار بن جا، تیری اولاد بھی دیندار بن جائے گی۔ دوسرا کرنے والا کام ہے وے اپنی زبان دی حفاظت کر لے، اپنی زبان دی حفاظت کر لے، اللہ پاک تیری اولاد نو نیک بنا دے گا، اللہ پاک تیری اولاد نو بہترین تربیت یافتہ بنا دے گا۔ ویکھو نا اگر ماں نے چگلیاں کری جانیاں نے دھی نے بھی چگلیاں سکھنیاں نے، اگر ماں نے تومتاں لائی جانیاں نے تے اولاد نے بھی تے تومتاں ہی سکھنیاں نے، اگر ماں نے نعوذ باللہ بددعاواں دینیاں نے، نکی نکی گل تے سٹ پٹا اٹھنا ہے اور نکی نکی گل تے گندی زبان استعمال کرنی ہے، گندیاں گالیاں نکالنیاں نے، تے اولاد نے تے قرآن دی آیتاں نہیں نہ پڑھنیاں، اولاد نے بھی ایہو جے معاملے کرنے نے۔ میری عزیزہ پہلا کام کرنے والا ہے کہ دیندار بن جا، نماز دے اندر سستی چھوڑ دے، قرآن دے اندر سستی چھوڑ دے، اذکار دے اندر سستی چھوڑ دے، اے اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری اندر سستی چھوڑ دے۔ اور دوسرا کرنے والا کام ہے کہ اپنی زبان 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 دیکھو نا، ہر ٹائم چگلیاں کرن دی بجائے ہر ٹائم بندہ قرآن پڑھدا رہے، ہر ٹائم ماشاءاللہ اذکار کردا رہے، ہر ٹائم ماشاءاللہ استغفار کردا رہے۔ اے آٹا گوندیاں بھی استغفر اللہ پڑھ دیئے، اے روٹیاں پکاندیاں بھی استغفر اللہ پڑھ دیئے۔ اللہ اللہ اہو جیا کھانا کھا کے تے اولاد نیکی ہوئے گی نا، اہو جیاں معاملات اہو جے ماحول دے اندر رہ کے اولاد تربیت یافتہ ہی ہوئے گی نا۔ آؤ لوگو آؤ میری عزیزہ، میں 2 کم بیان کر چکیاں جڑے کرنے نے، ہن میں 6 کم بیان کرنا چاہنا جڑے کدی بھی نہیں کرنے۔ اگر تو چاہنی ہے کہ میری اولاد تربیت یافتہ بن جائے، میری ماں میری بیٹی میری عزیزہ اگر تسی چاہندے ہو میری اولاد تربیت یافتہ بن جائے تے 2 کم کرنے نے۔ اے ہن جڑے 6 کم میں دس لگا، اے 6 کم اپنی زندگی دے اندر نہیں کرنے، توبہ کر لے توبہ کر لے، تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے گی، تیری اولاد تیری خدمت گزار بن جائے گی، تیری اولاد تیرے کئے کار بن جائے گی۔ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پہلا کام جڑا نہیں کرنا اپنی زندگی دے اندر نہیں کرنا، پہلا کام یہ کہ اپنے خامن دے کاروبار نو، اپنے خامن دے کام کاج دی نقدری نہیں کرنی، اپنے خامن دی جاب دی نقدری نہیں کرنی، اپنے خامن دے کاروبار دی نشکری نہیں کرنی، اپنے خامن دے کام کاج دی نقدری نہیں کرنی، نشکری نہیں کرنی، اور انہوں نیچا دکھان دی کوشش نہیں کرنی۔ اولاد دے سامنے اپنے
خاوند دے کم دی تعریف کرنی ہے، اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد فرما بردار بن جائے، کدی بھی اپنے خاوند دی مزدوری، اپنے خاوند دی جاب، اپنے خاوند دے کم کاج دی نقدری نہیں کرنی، بلکہ اپنی اولاد دے سامنے اے ہی کہنا ہے تیرا بابا بڑا چنگا ہے، تیرے باپ ورگا تے دنیا اندر باپ کوئی نہیں، تیرا باپ ساری زندگی ساری دیہڑی تو پہ کم کاج کر دیتی ہے، اپنے باپ دے سامنے اکھاں نہیں کڑنیاں، کیوں؟ تیرا باپ ساری زندگی تیرے واسطے کھپدارے ہے، رنگ بھی کالا ہو گیا ہے، جوانی بھی ٹل گئی ہے، صرف رزق حلال کما کے تو انو کھوان دی نیت دے نال، اور محنت بھی کردا ہے، مشقت بھی کردا ہے، کدی بھی نہ قدری نہیں کرنی نہ شکری نہیں کرنی، بلکہ دیکھو نا اگر خاوند مزدوری کردا ہے انہوں پروٹوکول وزیرہ ورگا دینا چاہیے، انہوں پروٹوکول بادشاہ جیسا دینا چاہیے۔ اے اللہ دے بندے ہو، اے اکثر معاشرے دے اندر عورتاں یہ لفظ کہندیاں نے انہاں نوں بچے جمنے پے جان تے انہاں نوں لگ پتا جائے، اور تینوں اٹھاں چکنیاں پے جان تے تینوں لگ پتا جائے، اور تینوں مزدوری کرنی پے جائے تے تینوں لگ پتا جائے۔ باپ دی ذمہ داری بھی گھٹ نہیں ہے، ماں دی ذمہ داری بھی گھٹ نہیں ہے، دونوں کو اللہ پاک نے قربانی عطا فرمائی اور قربانی دا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ باپ بھی اپنی جان تو بڑھ کے محنت کردا ہے، ماں بھی اپنی جان تو بڑھ کے محنت کر دی ہے، لیکن میری عزیزہ کدی بھی اپنی اولاد دے سامنے خاوند دے کم دی نقدری نہیں کرنی، خاوند دے کم دی نشکری نہیں کرنی، اور خاوند دے کم نو نیچا کرن دی کوشش نہیں کرنی۔ اے ویلا ہی بیٹھا رہندا ہے، ویلا ہی گھر لمے پیا رہندا ہے، نہ میری عزیزہ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اس طرح باپ دی اولاد دے دل دے اندر قدر گھٹ جاندی ہے، باپ دی اولاد دے دل دے اندر محبت گھٹ جاندی ہے، ایہو جے جملے کدی بھی اولاد دے سامنے نہیں بولنے۔ تے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ پہلا کم کرنے والا اے وے دیندار بن جاؤ، دوسرا کرنے والا کام اے وے اپنی زبان دی حفاظت کرو، اور پہلا کام اے وے جڑا کام نہیں کرنا کدی بھی اپنی اولاد دے سامنے، اپنی انتیاں دے سامنے، اپنے پتران دے سامنے خاوند دے کام دی نقدری۔ او 10,000 کماوندا ہے، او تینوں کرائے دے مکان چ رکھیا ہے، تینوں چھت تے ملی ہے نا، تیرے کھان پین دا رہن بہن دا پان لان دا انتظام تے ہے نا، اللہ پاک نے تینوں عزت دی روٹی گھر چ بہ کے عطا فرمائیے، تینوں اللہ پاک نے عزت دی چھت عطا فرمائیے۔ اے خامن دی چھتری بڑی قیمتی چھتری ہے میری عزیزہ، جا انہاں نو جا کے پوچھ جندہ خامن اس دنیا تو ٹر گیا ہے، اس بیوہ نو پوچھ جندہ خامن اس دنیا تو چلا گیا ہے، اس متعلقہ طلاق یافتہ عورت نو پوچھ کہ جندہ خامن دی زندگی دے اندر نہیں رہا، اللہ اکبر کبیرہ، رول گئے برباد ہو گئے، سسکیاں لیندیاں زندگیاں گزر رہیاں نے۔ ایک خامن دی چھتری بڑی قیمتی چھتری ہے، اور جہو جا بھی خامد ہوئے خامد ہی ہویا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے تیرے بڑھاپے دا سہارا بنایا ہے، اللہ پاک نے تیری زندگی دا بہترین سہارا اور قیمتی خزانہ بنایا ہے، اے دی قدر کرنی ہے، نہ محبت کرنی ہے، انہوں درگزر کرنا ہے، اور اے دی نہ قدری نہیں کرنی نہ شکری نہیں کرنی، اور خاص طور پہ اولاد دے سامنے اے دے کم دی نہ قدری اور نہ شکری نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ اپنے خاوندیاں تعریفیں کرنیاں نے اولاد دے سامنے۔ انشاءاللہ تیری اولاد تربیت یافتہ ہو جائے گی۔ ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاواں۔ آؤ لوگو، آؤ میری عزیزہ، میں دوسرا کام دسنا چاہنا جڑا کدی بھی نہیں کرنا۔ اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد تربیت یافتہ بن جائے، اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد تیری کہے کار بن جائے، دوسرا کام کدی بھی نہیں کرنا۔ اولاد نو کدی بھی اپنے اولاد نو کدی بھی خامن دے خلاف نہیں پڑھنا، کدی بھی اولاد دے کن اپنے شوہر دے بارے نہیں پڑھنے،
پڑھنے کدی نہیں اے کہنا میں تہاڈی خیر خواہاں اینوں تہاڈا کوئی خیال نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں بیوی اپنی اولاد دے کنچ اے جملہ پاندی ہے نا مسلسل کہ میں تہاڈی خیر خواہاں میں تہاڈے نال محبت کرنی ہاں میں تہاڈے واسطے قربانیاں دینی ہاں میں تہاڈے واسطے سارا کچھ کرنی ہاں تہاڈا پیو تے تہاڈے واسطے کچھ نہیں کردا تہاڈا پیو تہاڈے واسطے کچھ نہیں کر سکدا جدوں اے جملے اولاد دے کان دے اندر پیندے نے نا تے پھر اولاد جڑی ہے نا اے ماں دی محبت نو قائل کر کے تے پھر ہتھوں نکل جاندے نے نا میری عزیزہ اپنے خامد دے معاملے چ اے جملے نہیں بولنے بلکہ میں ایک ریاض دا ایک واقعہ پڑھیا ہے ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی سیرت بھی آلہ ہے نبی پاک دی صورت بھی آلہ ہے نبی پاک دے اترنے والا قرآن بھی آلہ ہے ریاض شہر دے اندر ایک نوجوان دے کولوں ایک ساڑھے شیخ المحترم دی انہیں ملاقات ہوئی تے پوچھ دینے کہ یار تیرا باپ تیر تو بڑا دکھی گیا ہے تے تیرا باپ تیر تو بہت زیادہ پریشان گیا ہے تو اپنے باپ نو بڑا ہی ستایا ہے تے اینی گل پوچھی تے اگوں منڈا رو پیا تے کہندہ ہے قاری صاحب مینوں رون اس کر کے آیا ہے کہ ساری زندگی ساڈی ماں اے کہندی رہی ہے تہاڈا باپ تہاڈے نال پیار نہیں کردا تہاڈا باپ تہاڈے واسطے کچھ نہیں کردا حالانکہ ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کی نہیں کیتا اودوں اسی چھوٹے ساں ہن وڈے ہوئے ہاں تے پتہ چلے ہے ہن شادی ہوئی ہے بچے اپنے ہوئے نے تے پتہ چلے ہے باپ دی کی قدر ہے باپ دی کی منزلت ہے میری ماں ساری زندگی یہی کہندی رہی ہے تہاڈا باپ تہاڈے نال پیار نہیں کردا تہاڈا باپ تہاڈا خیال نہیں کردا تہاڈے باپ نے تہاڈے واسطے کچھ نہیں کیتا تے اسی باپ نال لڑدے رہے ہاں ماں دے پیچھے لگ کے باپ نال لڑدے رہے ہاں اج باپ فوت ہو گیا ہے تے ماں دے بھی معاملے پتہ چل گئے نے ماں دے جملے بھی سامنے آ گئے نے ماں دیاں حقیقتاں بھی سامنے آ گئیاں نے تے قاری صاحب ہن بڑے شرمندہ واں بڑے ہی شرمندہ واں کہ کاش سانو باپ دی قدر دا پتہ چل جاندا کاش ساڈی ماں ساڈے کان نہ بھردی باپ دے خلاف سانو نہ کر دی تے اج اے معاملے نہ ہوندے میری عزیزہ اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد تیری تابعدار بن جائے فرما بردار بن جائے اولاد والوں ٹھنڈی ہوا آوے کدی بھی خامن دے بارے اپنی اولاد دے کان نہیں پھرنے بلکہ خامن دیاں تعریفاں کرنیاں نے خامن دے بارے اچھیاں چیزاں اپنی اولاد نو دسینیاں نے اللہ اکبر کبیرہ توبہ کر لے انہاں چیزاں تو آؤ میں تیسری چیز بیان کرنا چاہنا میری عزیزہ اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد فرما بردار بن جائے اولاد کی تربیت میں بیوی کا کردار اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار اللہ دی توفیق نہ میں بیان کر رہے ہیں تیسرا کم زندگی دے اندر کدی نہیں کرنا آؤ میری عزیزہ تیسرا کم کیے کہ اگر بیٹے کو لو غلطی ہو جائے بیٹی کو لو غلطی ہو جائے اولاد کو لو کوئی غلطی ہو جائے تے باپ ڈانٹے باپ مارے باپ دبکا مارے باپ سختی کرے تے کدی بھی اولاد دی سائیڈ نہیں لینی کدی بھی اولاد دے نال کھڑے نہیں ہونا بلکہ اپنے شوہر دے نال کھڑے ہونا ہے بلکہ اپنے خامد دے نال کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے تواڈے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے اے بندہ کہندا قاری صاحب میں نا اپنی بیٹی دے موبائل دے اندر کوئی اس طرح دے میسیجز دیکھ لے کوئی کالاں اس طرح دیاں دیکھ لیاں تے میں جدوں سختی کیتی نا تے بعد چ پتہ ہے چلیا کہ معاملہ اتھوں تک پہنچ چکیا ہے کہ بیوی نے بجائے میری سائیڈ لین دے اے بیٹی دی سائیڈ لئی ہے بیٹی دے سامنے اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے بیٹی دے سائیڈ لے کے اللہ اکبر کبیرہ اور معاملہ ہتھوں نکل چکے ہیں نا میری عزیزہ اگر بیٹے کو لو غلطی ہو جائے بیٹی کو لو غلطی ہو جائے باپ ڈانٹے شوہر ڈانٹے اور سختی کرے اور مار کٹائی کرے کدی بھی اولاد دی سائیڈ نہیں لینی بلکہ اپنے شوہر دے نال ہاں ٹھیک ہے شوہر نے زیادہ سختی کر دیتی ہے زیادہ مار کٹائی کر دیتی ہے وقتی طور تے خاموشی اختیار کرو جدو سائیڈ تے ہو جاؤ کمرے اندر چلے جاؤ تے کہو حاجی صاحب شیخ صاحب جناب آج بہتے ہی غصے اندر آگے سی تے ذرا معاملہ ہولا رکھیا کرو انہیں بھی غصے وچ نہ آیا کرو اولاد دے سامنے نہیں اس طرح کرنا اولاد نو اے شو کرنا کہ ساڈے ماں باپ ایک نے اللہ اکبر کبیرہ
میری عزیزہ اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد تربیت یافتہ ہو جائے، اگر باپ ڈانٹے، باپ سختی کرے تو کدی بھی اولاد دی سائیڈ نہیں لینی، بلکہ شوہر دی نال کھڑے ہو جانا ہے، خامد دی نال کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ تیری اولاد نو نیک بھی بنائے گا، اللہ تیری اولاد تو تربیت یافتہ بھی بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اکثر جملہ کیا جاندہ ہے نا، پیو دیاں گالاں تے کیوں دیاں نہ، گالاں تو مراد کی ہے، پیو دی سختی جڑی ہے نا انسان نو کامیاب کر دیندی ہے۔ ایک نا بہت بڑے عالم دین سن، میں انہوں نے پوچھیا جناب ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنا شان مقام عطا کیتا ہے کہ دی وجہ کی ہے؟ فرماندے نے اج اللہ پاک نے منو اتنا شان عطا کیتا ہے، اج اللہ پاک نے منو دیندار بنا دیتا ہے، اے دے پیچھے میرے باپ دی سختی ہے۔ اگر میرا باپ سختی نہ کردا، اگر میرا باپ منو نہ ڈانٹ دا، نہ ڈپٹ دا، نہ میرے تے سختی کردا تے میں معاشرے دا بہت وڈا گنڈا بدماش بن جانا سی۔ آج اللہ پاک نے منو دیندار بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، اللہ پاک نے رب والا بنایا ہے، میں رب رب کرنا تے دین دا کم کرنا ہے۔ دے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے میرے تے سختی کیتی ہے تے میرے باپ دے سختی دا رزلٹ ہے کہ آج اللہ پاک نے منو نیک بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار وقتی طور تے محسوس ہوندہ ہے کہ ابا جی ایویں گسائی کر دے رہندے نے، ابا جی ایویں نکی نکی گالتے ڈانٹ دے رہندے نے، ابا جی ایویں نکی نکی گالتے جڑے نا وہ اپنے تو باہر ہو جاندے نے۔ اے اللہ دے بندیا، پوری دنیا کائنات دے اندر باپ نالوں زیادہ مخلص تیرے نال کوئی نہیں، باپ تو بد کے تیرے نال مخلص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کر کے باپ دا غصہ برداشت کریا کر، باپ دی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کریا کر۔ اور میری عزیزہ اگر بیٹے کو لو غلطی ہو جائے، بیٹی کو لو غلطی ہو جائے تے شوہر اگر ڈانٹے، باپ اگر ڈانٹے، کدی بھی اولاد دی سائیڈ نہیں لینی بلکہ شوہر دے نال کھڑے ہو جانا ہے۔ ویکھی انشاءاللہ کتنا اچھا رزلٹ نکلتا ہے۔ آؤ میں چوتھی چیز بیان کرنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ۔ آؤ لوگوں میں چوتھی چیز بیان کرنی چاہنا، میری عزیزہ توجہ میرے وال، اگر چاہنی ہے تیری اولاد تربیت یافتہ بن جائے تے کدی بھی اپنی اولاد دی غلطی تے پردہ نہیں پاؤنا، کدی بھی تی دی غلطی تے پردہ نہیں پاؤنا، کدی بھی پتر دی غلطی تے پردہ نہیں پاؤنا۔ جدو شام نو شوہر گھر آ جائے، جدو شام نو خامد گھر آ جائے تے فوراً اپنے خامد نو دسنا ہے تی نے اے کم کیتا ہے، پتر نے اے غلطی کیتی ہے، فوراً اپنی شوہر نو دس دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایدہ رزلٹ نکلے گا، اللہ پاک تیری اولاد نو تربیت یافتہ بنا دے گا۔ ایک نا فیصلہ آباد دا واقعہ کہندے نے میریاں دو ہی تھیاں سن کہ ایک تھی دا رشتہ آیا ریجیکٹ ہو گیا، دوسرا رشتہ آیا ریجیکٹ ہو گیا، تیسرا رشتہ آیا ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ 6 مہینے لنگے تے کہندے نے میں نا بڑا پریشان ہویا تے میں نا پتہ کیتا تے پتہ ہی لگا کہ بیٹی نے ماں نہ رل کے کورٹ میرج کر لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں نو پتہ سی کہ کالاں ہوندیاں نے، ماں نو پتہ سی کہ میسیجز آندے نے، ماں نو پتہ سی کہ سارے معاملے ہو رہے نے تے ماں نے رل کے کورٹ میرج کرایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے پھر کہندے ہو قاری صاحب کوئی تویز کر دیو، پھر کہندے ہو قاری صاحب کوئی دھم کر دیو، نا نا اے تیری ماں دا تویز چل چکے ہیں، اے نعوذ باللہ بے حیائی اور بے خیرتی دا تویز چل چکے ہیں۔ اور قاری صاحب دا تویز کتے چلنا ہے، اور قاری صاحب دا دم کتے چلنا ہے۔ چھوٹے ہوندیاں تو اے معاملہ اپنے گھران دے اندر قائم کرو۔ اگر بیٹی نے نماز نہیں پڑھی شوہر نو دسو، اگر بیٹے نے نماز نہیں پڑھی شوہر نو دسو۔ بیٹے دی غلطی نو کدی بھی نہیں چھپانا میری عزیزہ، بیٹے دی غلطی بیٹی دی غلطی، کوئی بھی ایسی غلطی جڑی اسلام دے خلاف ہے، جڑی قرآن دے خلاف ہے، جڑے نبی سلطان دے فرمان دے خلاف ہے، فوراً اپنے شوہر نو دسنا ہے کہ بیٹی نے اے معاملہ کیتا ہے، بیٹے نے اے معاملہ کیتا ہے۔ میاں بیوی دونوں سٹینڈ لو اور اپنی اولاد دی تربیت کرو، اللہ پاک تہاڈی اولاد دی تربیت کرے گا۔ ساڈے گھراں دے اندر بھلا کی ہو رہا ہے، بیٹی غلطی کر دی ہے، ماں
پردہ پاؤندی ہے، بیٹا غلطی کرتا ہے ماں پردہ پاؤندی ہے، تے وقت گزرن دے نال نال اولاد ماں دے ہتھوں میں نکل چکی ہے تے باپ دے ہتھوں میں نکل چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے رب دا قرآن کی کہہ رہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ اولاد کولوں غلطی ہو جائے کدی پردہ نہیں پانا، بلکہ اپنے شوہر نو اپنے خاوند نو دسنا ہے، فوری دسنا ہے اور فوری دے خلاف ایکشن لینا ہے۔ اللہ پاک دے ذریعے تیری اولاد دی تربیت کر دے گا، دے ذریعے تیری اولاد نو تابعدار تے فرما بردار بنا دے گا۔ آ میری عزیزہ اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد تربیت یافتہ بن جائے، پنجواں کرن والا کام ہے کہ کدی بھی آپس دے اندر میاں بیوی دی لڑائی ہو جائے یا کسی بھی گل تے بحث ہو جائے تے ناراضگی نو لمبا نہیں کرنا، ناراضگی نو لمبا نہیں کرنا، بلکہ ادھی پونی ایک دو دیہڑیاں دے اندر اندر معاملہ حل کر لینا ہے، صلح کر لینی ہے، کیونکہ جدوں میاں بیوی آپس لڑ دینے تے اولاد نو موقع مل جاندا ہے، جدوں میاں بیوی آپس لڑ دینے تے اولاد نو ٹھل مل جاندی ہے تے راہ کھل جاندے نے تے اولاد ہتھوں نکل جاندی ہے۔ اگر کوئی معاملہ بن 100 زندگی دے اندر رہندیا وعدہ گھاٹا اچا نیوا کوئی معاملہ بن ہی جاندہ ہے یار، اور پانڈے بھی کٹھے پہ ہوتے کھڑاک ماڑا موٹا ہو ہی جاندہ ہے، اور میاں بیوی دے اندر اگر کوئی معاملہ بن جائے نا تے انہوں فٹافٹ حل کر لینا ہے، فٹافٹ صلح کر لینی ہے، اولاد تک معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے دا، اولاد نو تیری ناراضگی دا پتہ نہیں لگنا چاہیے دا۔ لندن تو نا شیخ محترم میرے استاد محترم کو کال آئی تے عورت کہندی ہے قاری صاحب بڑے ہی نا افسوس والا معاملہ ہے، میں گل دساں تے کی دساں، میری ایک ہی تھی ہے تے وہ بھی ایک گورے دے نال چلی گئی ہے تے اے دی سب تو وڈی وجہ سمجھ آئی ہے کہ 25 سال ہو گئے نے ساڈے نکاح نو تے ساڈی آپس کدی بھی نہیں بنی، اسی دوویں آپس لڑدے رہنے ہاں تے اولاد نے نجائز فائدہ اٹھایا ہے تے ہتھوں نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ میرے پیارے بھائیو، میاں بیوی دے اندر اگر لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے کوئی کسے گل تے بھی معاملہ بن جائے فٹافٹ انہوں حل کرو، فٹافٹ صلح کرو، فٹافٹ آپس دی ناراضگی ختم کرو، اولاد نو موقع نہیں دینا کہ اولاد ہتھوں نکل جائے۔ اللہ پاک نے دے اندر اولاد دی تربیت رکھی ہے، آ میری عزیزہ فٹافٹ صلح کر لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کی فرمایا ہے، ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس عورت تے بڑا ہی راضی ہوندا ہے۔ توجہ میرے ول کریو میری عزیزہ، میری بہنہ، میری بیٹی، توجہ میرے ول کریو، میری ماں بیٹیو توجہ میرے ول کریو۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک ہو دے ہوتے بہت زیادہ راضی ہوندا ہے، اللہ پاک اس عورت تے بہت زیادہ خوش ہوندا ہے جیڑی عورت اپنے خاوند نو ناراض ویکھ کے تے بے چین ہو جاندی ہے، کہندی ہے میں اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر تک میں اپنے شوہر نو راضی نہیں کر لینا، میں اونی دیر تک نہیں سونا جنی دیر تک میں اپنے خاوند نو خوش نہیں کر لینا، جنی دیر تک صلح کرن اندر پہل کر دیئے، صلح کرن اندر آگے ود دیئے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک ایسی عورت دے اتے راضی ہو جاندہ ہے، اللہ پاک ایسی عورت دے اتے اپنی نظر محبت فرماندہ ہے، نظر رحمت فرماندہ ہے، نظر بخشش فرماندہ ہے۔ جیڑی عورت بے چین ہو جاندی ہے کہ جنی دیر تک میں اپنے شوہر نو خوش نہیں کر لینا میں سکون دے نال نہیں بہنا، جنی دیر تک میرا خامد میرے تے خوش نہ ہو جائے انی دیر تک منو چین تے سکون نہیں ملنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میری عزیزہ چھٹی اور آخری گل میں دسنی چاہنا، اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد نیک بن جائے، اگر تو چاہنی ہے تیری اولاد تربیت یافتہ بن جائے تے اپنے خاوند دی رازداں بن جا، اپنے خاوند دے عیب چھپایا کر، اپنے خاوند دے پایا کر۔ یار میاں بیوی دا رشتہ لباس دا رشتہ ہے، دیکھو نا میں لباس پایا نا تسی لباس پایا ہے، پورے جسم دے عیب چھپ چھپ گئے نے لک گئے نے، کسے نو نہیں پتا چل رہا، کسے نو نہیں نظر آ رہے۔ میاں بیوی دا رشتہ لباس دا رشتہ ہے، میاں دے جڑے عیب نے او بیوی نو پتا نے تے بیوی دے عیب میاں نو پتا نے کسے اور نو نہیں پتا۔
نہ پتہ لگن دیندے نے. اللہ اکبر. اگر لباس اے تسی اپنی عدالتاں چیک کر کے ویکھ لو, اے اپنی تسی کچہریاں چیک کر کے ویکھ لو, ہر دوجا تیجا کیس جڑا طلاق والا ہے نا او دے پیچھے ایک ہی وجہ ہے. شوہر کہندا ہے اے جتھے بھی گئی ہے نے مینوں ذلیل ہی کیتا ہے, اے سورے گئی ہے نے مینوں ذلیل ہی کیتا ہے, انہیں میرے عیباں نو چھپایا نہیں, میرے رازاں نو چھپایا نہیں, مینوں جتھے بہندی ہے ذلیل کر دی ہے, جتھے بہندی ہے مینوں رسوا کر دی ہے. اپنے بھراواں سامنے بھی ذلیل کیتا ہے, اپنے ماں باپ سامنے بھی میری کوٹی ویلیو نہیں رہن دیتی, ہر چیز بیان کر دیتی ہے. بھلا چاہیدہ کی سی کہ میاں بیوی ایک دوجے دے رازداں بن دے. جدوں میاں بیوی آپس لڑ دینے تے رازداں نہیں نہ بن دے, پھر اولاد دی تربیت نہیں ہو سکتی. میری عزیزہ اپنے شوہر دے عیباں دے پردہ پایا کر. اللہ پاک نے تینوں کوئی فرشتہ نہیں دیتا, تیرا شوہر بھی انسان ہے اور تیری بیوی بھی انسان ہے. غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, اے اچھا نیواں وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے, درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, صلح کرنی ہے, صلح اندر پہل کرنی ہے. اے دے اندر اللہ پاک نے خیر و برکت رکھی ہے. میں اللہ کو دعا کرنا آمین کہنا, اللہ سانو اپنی اولاد دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما. هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.